احسان، اچھائی، ماں باپ پر احسان، پڑوسیوں کا خیال کرنا، یہ سارے آداب ہی تو آداب ہیں، اس لیے فرق ہے۔ انہوں نے بڑے پرتکلف کھانے 3-4 تیار کیے، تو جیسے آج انہوں نے ہمیں روٹی پہلے کھلا دیا تو ساں بھوکھا رکھیا پہنے اساں کھلا چھوڑی ہے، ایویں ہوندا ہے، مولوی پیچھے ہی ہوندا ہے، رولا ہوندا ہے۔ تو انہوں نے بھی روٹی ہمیں پہلے کھلائی نا، تو میں نے ان بزرگوں کو، اپنے ساتھی کے والد صاحب کو، گاؤں کا ماحول تھا، تو میں نے کہا حضرت میں ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا دیکھو آپ نے یہ 5-6 کھانے میرے لیے تیار کی ہے، ذمہ دار سے لوگ ہیں، کبھی سوکھی کھاتے ہیں، کبھی لسی سے، کبھی دودھ سے، کبھی چٹنی سے، اور آپ نے تو یہ اتنا کچھ کیا ہے، میں نے 5-6 کھانے کھائے ہیں اور خوب کھائے ہیں۔ جی ہاں جی، آپ کہتے ہیں جی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو دی ہے، بس اللہ نے دی ہے، اللہ نے۔ میں نے کہا بالکل اس میں شک نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ نے مجھے آپ کے ہاتھوں پہنچا دی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں جی۔ میں نے کہا کہ پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ نہ کروں؟ نہ کروں گا تو نہ شکر قرار دوں گا، اتنا نعمتیں کھا کر بھی میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ کہتا ہے جی بالکل ضروری ہے شکر ادا کرنا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، اتنی عزت اور احترام کیوں دیا، اتنے کھانے کیوں تیار کیے، مجھے حضروں سے بلایا، میں یہاں آپ کے گاؤں میں آ گیا، ہری پور سے آگے گاؤں ہے بیڑی بانڈی، آج اس کا نام چنگی بانڈی رکھا گیا۔ جب تو اللہ نے رب العزت نے وہاں توحید دی آواز لگی تو نہ ہی بدلا دیتا، کہ پہلے ہی بیڑی بانڈی اب چنگی بانڈی۔ ساڑھے استاد بھی گئے ہو سنتے، میں تمہید بدی انہاں آگے نا، میں آکھا جی ان تسی دسو کہ انہاں کھانیاں دا شکر میں کھا کے تے اللہ دی گل سچ نہ بیان کراں تے کوئی بغیرتی ہے وے کہ نہیں؟ پتہ نہیں تسی سمجھے ہو کہ نہیں؟ اتنے کھانے کھا کے تے پھر میں سچ، اور میں سچ اتے ہاتھ رکھ کے نا، سچ اتے انگل رکھ کے نا، تو دسو جی یہ شکر ہو سی کہ نہ شکری؟ آکھے جی ہاں گل تے یہ جی ہے جی، پر یہ ذرا لوگ بڑے رہنا ذرا ہاتھ ہلکا رکھی ہو گئے۔ اور بھائیوں اتنے کھانے آج بھی انہوں نے ہمیں کھلا دیے، تو پھر میں وہ نبی کی آخری حدیث کو کیوں نہ بیان کروں جو محمد الرسول اللہ اتنا کھول کر اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، اپنی زندگی کی پوری محنت کا خلاصہ ان کو سنانا چاہتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر منبر رکھواتے ہیں، اور بیماری کے عالم میں بھی کہتے ہیں آؤ جمع ہو جاؤ، آخر ہے میں کچھ اچھی بات تم کو کہہ جا کر آ جاؤں۔ پھر کیا کہا؟ اللہ میرے طالب علم ساتھی، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے علماء کرام، آپ عوام بھی، آپ یقین کریں اگر یہ حدیث کے الفاظ یاد کر کے پڑھتے جائیں، کوئی ترجمہ بھی نہ کریں، تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، حوالہ میں نے آسان کتاب بتا دی ہے، یہ مشکات شریف تقریباً ہر جگہ موجود ہوتی ہے، بخاری مسلم میں تلاش کرنا مشکل ہوگا، باب المواضع صلاۃ، باب المساجد کے اندر یہ دیکھیں، اللہ کا پاک نبی فرماتا ہے الا ان من کان قبلکم، او میرے ساتھیو تم سے پہلے گزرنے والے یہودی، تم سے پہلے گزرنے والے عیسائی، جن پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے شروع کر دیے، نبیوں کی قبروں پر سجدے شروع کر دیے۔ آج تمہیں میں کہتا ہوں تم اس طرح نہ کرنا، اس طرح نہ کرنا۔ میرا پیارا نبی نماز خطبہ دے کر گھر چلا گیا، عصر کی نماز بھی آ کر پڑھائی، پھر مغرب کا وقت آیا، گھر تھے، گھر سے آنے کا ارادہ کیا، اتنا ذوف ہو گیا، اتنا ذوف ہو گیا کہ اب مسجد کو مغرب کی نماز میں آپ نہیں آ سکے، مغرب کو نہیں آ سکے۔ پوچھا نماز ہو گئی ہے، پڑھ لیا نماز،
بتایا گیا کہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا جاؤ، پھر کہو انتظار نہ کرو، میں تو چل کر نہیں آ سکتا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او جتنے مسجد کے اندر موجود ہیں، علی تم بھی چلے جاؤ، اور بھی جو میرے پاس تیمارداری گر کے کرنے والے لوگ ہیں تم بھی چلے جاؤ، جا کر میرا پیغام صدیق کو دے دو کہ وہ سب کو امام بن کر نماز پڑھا دے۔ مرو ابا بکر فلیصلی۔ بھائیو یہ دو خطبے نا ادھروں ادھروں گل لگ کے بچ آ گیا نے کہ حضور نے جاتے وقت کہا میں تمہیں گمراہی سے بچنے کے لیے کیا چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور اس خطبے میں کہا کہ کس سے اپنے آپ کو بچاؤ، قبروں کو سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث ہے نا، حدیث ہے نا، یہ حضور کہہ کر گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا سیرت عطا فرمائی ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے۔ عظمت تو یہ ہے میرے بھائیوں، عظمت تو یہ ہے نبی کی۔ صرف قرآن ہی عظمت نہیں بیان کرتا، میں نہیں کرتا، خطیب نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی کی عظمت تو تورات بھی بیان کرتی ہے، انجیل بھی بیان کرتی ہے۔ ایک جملہ آگے کہوں تو پھر شاید کچھ اور بات بن جائے۔ صرف تورات و انجیل نبی کی ہی شان کو نہیں بیان کرتے، بلکہ نبی کی جماعت کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ سورہ فتح کا آخر پڑھو، وہاں پر جیسے یہ کہا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ایک تو محمد الرسول اللہ ہیں، ایک وہ ہیں والذین معہ جو اس کے ساتھ ہیں، وہ کیسے ہیں؟ کافروں کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں، آپس میں بڑے محبتیں کرنے والے ہیں، سجدوں کے اندر تم انہیں دیکھو گے، عبادت کے اندر تم انہیں دیکھو گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عاجزی اور انکساری، ان کی عبادتیں اور عبادتوں کا نور جو ہے وہ ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہوگا۔ یہ تو قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی اس مقدس کتاب کے اندر یہ تعریفیں تو مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، جو جہاں محمد الرسول اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، جہاں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں، وہاں پر محمد کی جماعت کو بھی بیان کرتی ہیں۔ کوئی جماعت تھی محمد کی، کوئی نبی کی جماعت، کوئی نبی کے شاگرد، بولو 23 سال نبی استاد بن کر رہے، 23 سال 23 استاد بن کر رہے، امام بن کر رہے، خطیب بن کر رہے، وقت کے حاکم بن کر رہے، قاضی بن کر رہے، حاکم بن کر رہے، ساری صفات رب کائنات نے آپ کو عطا کر دیں۔ 23 سالہ زندگی میں آج آپ کا ایک استاد مقرر کردہ سکول کے اندر یا مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر 5 سال اگر آپ اس کو امام مقرر کر لیں، 5 سال کے لیے کہیں آپ نے بچے پڑھانے ہیں، 5 سال کے بعد اگر 10 15 20 حافظ نہ ہوں تو آپ کہتے ہیں اے استاد بڑا نالائق ہے۔ یار انجو ہے کہ نہیں؟ انجو ہی ہوتا ہے نا، یہ بڑا نالائق ہے۔ اگر 5 سالاں میں ایک 2 ہی جا کو تیار کرے تے آتے نے، یہ بھی بڑا نالائق ہے۔ 5 سال ہو گئے نے، 5 تے تیار کرے نا، انجو آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اور 23 سال نبی استاد بن کر رہے، جن جیسا استاد کوئی نہیں، جن جیسے اخلاق کوئی نہیں، 23 سال کے اندر صرف 4 کو تیار کیا۔ پتہ نہیں سمجھے ہی نہیں ہم۔ پورے 23 سال میں محمد نے جو اتنا عظیم استاد، جو اتنا بعثتو معلمہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، جس کے استادی کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جس کو استادی کی ٹریننگ رب نے دی ہوئی ہے، اس کی 23 سالہ نبوت میں اگر آج تو آپ 23 دن میں
5-6 بچے تیار کر سکتے ہیں، مہینہ آپ ایک ٹیوشن کے لیے مقرر کرتے ہیں اور وہ بچوں کو تیار کر کے میٹرک کا امتحان دلوا دیتا ہے اور وہ 10 15 20 بچے وہ پاس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی استاد بڑا قابل تھا، ٹھیک ہے مہینے کا اس نے 1000 روپیہ لیا ہے لیکن اس کی قابلیت تھی ہمارے سارے بچے کیا ہو گئے، بول چھوڑو، پاس ہو گئے۔ اگر یہ استاد سال کے اندر 20-25 بچوں کو پاس کر لیتا ہے، محمد الرسول اللہ نے 23 سال میں صرف 4 کو تیار کیا، وہ بھی ایک اپنی بیٹی کو، 2 پوتوں 2 نواسوں کو اور 1 داماد کو۔ نہیں سمجھ میں جی سمجھ گئے؟ یہ نبی کی گستاخی ہے کہ نہیں جی؟ تو پھر تسی بھی کواری لا کے سن دے ہو جی، دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تسی بھی آتے ہو۔ میں تساں دا کہ آکھاں ساڑھے کول تے گراواں چاہندے نا جی، منگنے والے آتے نے دے جا بھائی سخیا 5 تن پاک دے نام دا، تواڈے کول تے نہیں آتے جی؟ ساڑیاں ماما پیمن آتے ہیں دیکھو کہ جا نا کے دس جی، یہ نہیں دیکھتی بھی کہ اس نے آکھیا کہ وے اللہ دے نبی تے بھی تبرہ، صحابہ اکرام تے بھی تبرہ، اللہ دے قانون تے بھی تبرہ، کہ نبی نے 23 سال میں صرف یہ 5 تن ہی تیار کیے ہیں، ان کو پاک کیا ہے۔ جس نبی کو رب نے بھیجا اس لیے کہ یزکیہم، ان کو پاک کر دے، اور رب نے احسان جتلایا تو کہا یزکیہم، اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ اس نبی کی 23 سالہ محنت میں صرف 4 تن پاک ہوئے ہیں؟ نہیں بھائی، 2,44,000 پاک ہوئے ہیں۔ بات بول تو نہیں گئی؟ تورات میں بھی رب نے نبی کی تعریف کی ہے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں الذین، میں صرف ترجمہ کروں گا بس کرتے ہیں، ٹائم میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا۔ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پکے ایمان والے ہیں، وہ ہیں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ عبادت میں بھی رسول کی پیروی کرتے ہیں، معاملات میں بھی رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول کی پیروی کے بغیر عبادت نہیں بنتی۔ عبادت تھوڑی جی مثال چاہ دیں وہاں خفا نہ ہو دیتا ہوں جی۔ عبادت نہیں بنتی جب اس میں نبی کی پیروی نہ ہو تو۔ نماز پڑھنے کا حکم رب نے دیا ہے، صبح کی نماز پڑھنے کا رب نے حکم دیا ہے، قرآن میں حکم ہے نماز پڑھ۔ نماز عبادت ہے، تمام عبادات میں افضل عبادت ہے۔ صبح کے کتنے فرض پڑھتے ہو جی؟ صبح کے کتنے؟ 2 فرض پڑھتے ہو۔ ایک فرض پڑھا جائے اس میں بھی سورۃ فاتحہ ہوتی ہے، کوئی سورت ہوتی ہے، پھر 2 سجدے ہوتے ہیں، رکوع ہوتا ہے، سب میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اب آپ 2 پڑھتے ہیں، صبح کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبح کا آپ کے ہاں کوئی مولوی صاحب اٹھے نا کہے جی یہ جڑے نا جی قدامت پسند پرانیاں گلاں شروع کیتیا، صبح کی نماز کا دیکھو جی وقت 1 گھنٹہ موجود ہوتا ہے، تو یار 2 نہیں 2 نال اور ملانے ہیں، کیڑی گل ہے؟ صرف 5 منٹ زیادہ لگ سن اور تے 5 منٹاں میں 2 سورتاں اور پڑھیاں ویسے ہون، 2 باری فاتحہ اور پڑھی ویسی، سبحان ربی العظیم زیادہ آکھیا ویسی، سبحان ربی العالی زیادہ آکھیا ویسی، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ کیوں غلط ہو گیا؟ اب دیکھو کیتی تے عبادت اپنے طور پر اس نے رکعت پڑھی ہیں 2، قرآن ان میں پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم کہا ہے، اللہ اکبر کہا ہے، سبحان ربی العالی کہا ہے، کوئی گالی نہیں دی، کوئی اور کسی کا کلام نہیں پڑھا، تعریف ہے رب کی، تعریف ہے مصطفیٰ کی، نماز کی 2 رکعتیں بڑھا دیں، چلو جی 2 پڑھ لیتے ہیں، امام پڑھا دے گا، 5 منٹ زیادہ لگیں گے، وقت بھی موجود ہے،
مرزے والو تم کہہ رہے ہو کہ یہ غلط کر رہا ہے، کہتے ہو کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ ہاں باہر انہوں نے کل کیا کیوں کہ قاری صاحب نے فتویٰ لایا، اور تسی آپ مفتی بڑے پہ آؤ کہ اس نے غلط کیتا ہے۔ اگر قاری صاحب تے مولوی آکھے وہ فلانے آئے دین نہیں یا بدعت ہی آتے، مولویوں دا اختلاف ہے ہر چیز بدعت پہ آتے ہیں، اور تے مرزے والو تم کہہ رہے ہو کہ یہ 2 رکعتیں پڑھنا بجائے ثواب کے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ کیوں گناہ ہے؟ کہ اس میں نبی کی اتباع آئے، نبی نے جو 2 بتائے ہیں نا وہ 2 ہی اتنے ہیں نا، وہ 2 ہی پڑھے، انہی پر رہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور نبی کے بتانے کے مقابلے میں 2 کے بجائے 4 نہیں 20 بھی کر لے، 1000 بھی کر لے، اس کو وہ 2 والا ثواب بھی کیا ہو جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ کچھ گال سمجھ آئی نہیں؟ الذین یتبعون الرسول، اور میں تھوڑی جی گلا اور کھول چھوڑا، روٹی دا حق تے ادا ہوئے نا، روٹی نہ بڑی چنگی کھلائی ہے، ہاں کابلی پلاؤ کھلایا نے، میں پرہیزی بھی کی تھی، میں چول نہ کھانا ہوں پھر بھی کھا دینا، تو نہ شکری ہے نا یار۔ جتنی بدعات ہے نا ان کو یہی سمجھو سنت کے مطابق کام ہو تو قبول ہے، بدعت جو ہے وہ قبول ہو۔ بدعت کہتی اس کو ہے جس کو نبی نے نہیں کیا، جس کو صحابی نے نہیں کیا، صحابی نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس پر 100 تم ثواب لوگوں کو بتاؤ، خدا کی قسم ہے ثواب نہیں ہے، عذاب ہے۔ جیسے یہاں 2 رکعتیں بڑھانے پر ثواب نہیں، الٹا وہ دوسری 2 بھی قبول نہیں، کیونکہ اس میں اتباع نبوی فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں۔ کون رسول؟ النبی الامی، جس نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں سیکھا، وہ نبی امی، یہ صفت محمد الرسول اللہ کی ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے جس کو یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ کرتا کیا ہے؟ تورات بھی بتاتی ہے، انجیل بھی بتاتی ہے، قرآن بھی بتاتا ہے کہ وہ نبی کرتا کیا ہے۔ پڑھو قرآن، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھائی کا کہتا ہے برائی سے، بولو اچھائی کا کہتا ہے برائی سے۔ جب تک میرا نبی، آپ کا نبی، کائنات کا نبی 40 سال کا زمانہ مکے کی سرزمین پر لوگوں کے اندر گزارتا ہے، اچھائی کا نہیں کہہ رہے، برائی کا نہیں روک رہے، اس لیے کہ ابھی ذمہ داری ذمہ پڑی کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، سارے ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں۔ جب سے اللہ کے نبی نے برائی سے روکنا شروع کیا، برائی سے تو مخالفت بھی۔ ہن دیکھو میں گل کرنا خفا نہ ہوئی، یہ بزرگ نے ساڑھے، میں نہ روز آکھا نہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کرے ایجا نہ ہوئے تو لنگا کرا بزرگوں نماز پڑھا کرو، کچھ نہ آکھ سن، پڑھ سن نہیں پر آکھ سن کچھ بھی نہیں ہے نا، آکھ سن اچھی گل پہ آتا ہے۔ لیکن اگر اے خدا نہ خواستہ عدالت پہ جا کے جھوٹھی گواہی دیندے ہوں اور اتوں پیسے کہندے ہوں، شکر درے والے کولے کام بہو ہیں مرزے والے کول بھی اتوں پیسے کہندے ہوں، جھوٹھی گواہی، میں جا کے آکھاں بزرگو یہ کام غلط ہے نہ کرو، تسی نہ کرو، ماں سن جو تم کون ہونا ہے وہ نہ کرو۔ برائی تو روکنا بڑا مشکل ہے، چنگائی دا آکھنا اتنا مشکل نہیں۔ حضور کے اندر یہ دونوں صفات تھی نا، تبھی تو مخالفت ہوئی نا۔ حضور جس وقت تک ان کو کہتے رہے ٹھیک ہے، کچھ بھی مخالفت نہیں تھی، تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام نے کہا نا اس برائی کو چھوڑو، لات کو مت سجدہ کرو، منات کو مت سجدہ کرو، عزا کو مت سجدہ کرو، اس کے نام کے چڑھاوے مت دو، اس کی منت مت چڑھاؤ، اس کے نام پر جھنڈا مت لہراؤ، اور ابراہیم کی جو صورت بنا کر
خانہ کعبہ میں رکھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی صورت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھی ہے، اس کو جا کر چومتے ہو، اس کے سامنے جا کر نذرانے رکھتے ہو، اس کے جا کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہو، دو زانو ہو کر بیٹھتے ہو، سجدہ کر لیتے ہو، سمجھتے یہ ہو کہ اس سے ابراہیم راضی ہوگا، نت کرو، یہ گناہ ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ تو انہوں نے مارنا شروع کیا کہ ماننا شروع کیا؟ جی، تو نبی کی صفت ہے نا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، معروف بھی کہو لیکن منکر سے بھی کیا کرو، روکو، تاکہ نبی کی سنت تو ادا ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ جو آدمی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے تو اس کو روکے، کس طرح؟ جی، اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، یہ بھی نہ ہو تو یہ حضور نے فرمایا ہے نا۔ اب میں بھی دیکھوں اپنے آپ کو، آپ بھی دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا تو انجبہ کرنا ہو، تو انجبہ کرنا ہوں، آپ کو تو انجبہ کرنا، ٹھیک ہو جاسا۔ اپنے آپ کو ہم نہیں کہتے تو غلط کر رہا ہے، دوسروں کو کہتے ہیں نا جس وقت یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو پھر اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ہر ایک سوچے کہ ہم اس نبی کے ارشاد پر کیا عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ او لوگو، وہ نبی آیا، اس نے آ کر تمہیں پاکیزہ چیزیں بتائیں کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، ان کو استعمال کرو۔ یحرم علیہم الخبائث، پلید چیزوں کو تمہیں بتایا کہ یہ حرام ہے، ان سے بچو، یہ اللہ کا کتنا احسان ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، پہلے لوگوں کے اوپر جو بڑے بڑے بوجھ پڑے ہوئے تھے اس نے تم سے اتار دیے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پہلوں پر کچھ سختیاں تھیں عبادت کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے، آپ سے وہ سختیاں بھی اس نبی کے آنے سے اتر گئی ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی کے ساتھ، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اچھے کاموں میں اس نبی کی تائید کی، اس کے ساتھ ہو کر چلے۔ وَاتَّبَعُوهُ، اور انہوں نے پیروی کی، النور الذی انزل معه، اس نور کی جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ وہ کیا نور ہے جی؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اس نبی کو پڑھا، تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، اس کی اچھائیاں بھی، کام بھی پڑھ لیے، اس نبی کی صفات بھی پڑھ لی، اور اس نبی کے پاس آنے والا نور جو ہے اس کو مانا، اس کی اتباع کی۔ اولئک ھم المفلحون، کامیاب ہونے والا یہی گروہ ہے جس نے نبی کے پاس آنے والا نور اس کو اپنا لیا۔ وہ کیا نور ہے جی؟ نبی پر کیا نازل ہوا؟ قرآن نور ہے، بولو قرآن۔ اللہ کہتے ہیں جس نے اس نور کو مانا، اس نور کی پیروی کی، وہ کامیاب ہے۔ امت کو جھگڑوں میں ڈال دیا ہے کہ نبی نور ہے کہ نور نہیں ہے۔ جو نور ہے اس کو لیا نہیں، جو اللہ نے نبی کو نور دیا اس کو لیا نہیں، اور ایک جھگڑے میں ڈال دیا اس نور سے ہٹانے کے لیے۔ قرآن اپنے آپ کو نور کہتا ہے، یہ محمد کو ملا ہے، اس محمد نے پھر اس کے نور سے نورانیت کو پھیلایا ہے۔ جس نے اس نور سے کچھ حاصل کر لیا، اولئک ھم کامیابی کس میں ہے؟ قرآن سے، قرآن کی اتباع میں، نبی کی اتباع میں۔ اب دیکھو، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے میرے حبیب تو کہہ دے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کس کی طرف؟ بولو، سب کی طرف۔ ناس کہا، مکے والوں کو صرف نہیں کہا، مدینے والوں کو نہیں کہا، ایھا الناس، او قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں، میں تمہارے لیے رسول ہوں، اس لیے کہ آپ کی رسالت سب کے لیے ہے، آپ کے بعد کسی اور کے رسول ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے اعلان کروا دیا۔ فرمایا کہ سب کی طرف ہوں، وہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے جو آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے،
اور مجھے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ رسول جو سب کی طرف بنایا، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام دینے والا۔ کیا دینے والا؟ پیغام دینے والا۔ مجھے اپنا پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کون سا پیغام ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، یہ پیغام ہے۔ تو اسی بھی پڑھ کے رہو۔ پوکھی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جلے۔ لا الہ، پھر تسی آگ سن جی باہر نکل سکتے سن جی یہ عورتیں جی ٹھیک نے پر ذکر نہیں کرتے جی تے نہ تسی ساڑھے تے پھر لا چڑھ سی ہاں کچھ ہو سی نا آکھو لا الہ الا ہو۔ اور کسی پیر نے زبردست گل آکھی ہے نا، اور کسی زبردست اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے جو محمد نے اعلان کیا ہے، جو محمد نے اتحار دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہم کو دیا ہے، وہ کہتا ہے چوں تیغلا بدستاری بیا تنہا چ غمداری۔ جو تیغلا، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، اور لا یہ کلمے کے شروع میں کیا آتی ہے؟ لا۔ جو تیغلا بدستاری بیا تنہا چ غمداری کہ لا فتاح الا ہو۔ حضور نے کہا پیغام یہ دیتا ہوں کہ لا الہ الا ہو یحیی و یمیتو، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، جس کے اختیار میں موت و حیات ہے، جس پر موت نہیں ہے، جس پر موت نہیں وہی ہے معبود ہے۔ جس پر موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، چاہے علی ہو چاہے نبی ہو۔ آئی موت کہ نہ آئی؟ جی آئی؟ آئی؟ اچھا معبود تو وہ ہے، یار آیت الکرسی کو تو پڑھ لیا کرو نا، جھگڑے ہی ختم کر دیے۔ وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ وہ معبود ہے کہ جس کے اوپر نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ موت ہے، اس پر موت بھی کوئی نہیں۔ موت سے اگر بچنا ہے تو صرف اللہ کی ذات نے بچنا ہے، اس لیے کہ وہ آپ موت و حیات کا مالک ہے۔ جس کو دنیا کے اندر پیدا کیا، جس کو روح اور جسم عطا کر دیا، اس پر ایک دن ضرور موت آنی ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، او دنیا والو پھر میرا اعلان سن لو، مان لو اللہ کو وحدہ لا شریک، اللہ کو وحدہ لا شریک، اور مان لو رسول امی کو آخر نبی مان لو، خاتم النبیین مان لو، تب جا کر کامیاب ہوگے۔ لعلکم تہتدون، ہدایت کے راستہ یہی ہے کہ اللہ کو بھی وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے ہدایت کے لیے، اور رسول کو بھی خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ یہ قرآن کا پیغام تھا۔ اللہ کا پاک پیغمبر دعوت دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا دشمن کی زبان سے، جی آنکھ دیں یا بس کر رہے ہیں؟ آگے نہیں صفی اللہ سے جی اللہ روڈ سے انہوں سے تو بہنا تو پیسی نہ۔ حضور مکے میں دعوت دیتے ہیں، بولو بھائی، مکے کا ایک قافلہ تجارت کے لیے روم چلا جاتا ہے۔ کہاں گیا؟ مدینہ میں دعوت ہو رہی ہے، مکے میں دعوت ہو رہی ہے، یہ تاجروں کا ایک قافلہ روم چلا گیا۔ روم کے بادشاہ کو ہرقل کو حضور نے خط لکھا۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ حضور نے کچھ بادشاہوں کو خط بھی لکھے تھے دعوت کے لیے، خطوط لکھے تھے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا نا، خط ہی لکھا تھا نا، کس کو؟ جی بلقیس کو خط لکھا تھا۔ بلقیس ایک علاقے کی بادشاہ تھی نا، وزیر اعظمہ تھی نا،
خط لکھا تھا اور خط میں دعوت دی تھی اسلام کی، وہاں یہ خط ہوا کرتے تھے، آج کل تو میسج چل دے رہے نا، اللہ ہی خیر کرے۔ وہاں خط لکھا، نبی نے بھی خط لکھا۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ یہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے، ان دنوں میں بھی موبائل تو آ چکے تھے لیکن کہا کرتے تھے بھائی کال نہیں، میسج نہیں، خط، سلمانی سنت پہ عمل کرو، یہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ حضور نے خط کیسر کو بھی لکھا، کسریٰ کو بھی لکھا۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ ہے، کیسر جو ہے ہرقل اس وقت روم کا بادشاہ ہے، عیسائی مذہب رکھتا ہے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ کسریٰ نے خط کے ساتھ کیا اشر کیا؟ پرویز نام تھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے پرویز نام رکھنا اچھا نہیں ہے۔ تقریباً جتنے پرویز گزرے ہیں نام کے، اکثریت میں برائی آئی ہے۔ یہ بھی تھا اور ایک پرویز یہاں ہمارے ملک میں ہی آیا جس نے آ کر حدیث کا انکار کیا ہے، اس لیے اس نام سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو، نبیوں کے نام پر رکھو، حدیث میں آئے ہوئے نام ہیں ان کو رکھو، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ زیادہ موضوع ہے۔ خط کسریٰ کو گیا، اس نے خط کو، حضور نے کہا جیسے خط کے ٹوٹے کیے ہیں رب اس کے ٹوٹے کرے گا، اور ہوا۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے، علیحدہ پھر کسی ٹائم۔ کیسر کو خط لکھا، اس وقت ہرقل تھا، خط گیا اس کو، خط کا اس نے ادب کیا، پڑھا نہیں۔ اللہ نے پھر اس کی صرف خط، حضور کے خط کے ادب کی وجہ سے بھی اس کے نسل خاندان کے اندر بھی حکومت کو باقی رکھا ہے۔ تاریخ یہ گواہ اس بات پر۔ جب خط پہنچا، دعوت پہنچی، پوچھا یار یہاں کوئی مکے کے افراد ہیں؟ منڈی ہوتی ہے یہاں، تجارت کے لیے لوگ آتے ہیں، جی ہیں، بلا لے آؤ۔ مکے کا قافلہ جو گیا ہوا تھا تاجروں کا، بلایا، ان میں ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، ابھی تک رضی اللہ عنہ، ابھی تو وہ حضور کے مقابلہ کرنے والے تھے، صحابہ کے مقابلے میں آنے والے تھے، کفر کے اندر تھے، ایمان کے اندر نہیں آئے تھے، لیکن اب گواہی سنو دشمن کی۔ بلاؤ، ہرقل نے دربار لگایا، یہ قافلہ بھی آ گیا، ایک ترجمان درمیان میں بٹھا دیا، عربی اس کو نہیں آتی تھی، ان کی زبان اس کو، ان کی زبان اس کو، ان کو کہا کہ میں اس سے سوال کرتا ہوں، تو پوچھنا سوال کر کے، مانا کر کے، اس کے جواب مجھے بتانا۔ جی بیٹھو۔ فرمایا نبی کا کوئی رشتہ دار یہاں پر ہے، قریبی ہو نسب کے لحاظ سے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان ویسے بھی سردار سمجھا جاتا تھا، میں ہوں، بیٹھو۔ ساتھ قافلے والے بیٹھ کے، اب کہاں دیکھو خیال کرنا، یہ کوئی بات کرے اگر جھوٹی تو تم نے اس کی تردید کرنی ہے، سچ کہے تو اس کی کیا کرنی ہے؟ تصدیق ہے۔ بٹ صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس یہ دو جملے بیان کر کے بس کرتا ہوں۔ بیٹھ کے ابو سفیان خود کہتا ہے کہ جب میں بیٹھا تو بڑا خطرہ محسوس کیا، اب میں اگر یہاں پر کوئی بات ایسی کہوں جو صحیح نہ ہو تو یہ میرے لوگ میری تردید کریں گے، اور دربار کس کا ہے؟ بادشاہ کا، روم کے بادشاہ کا دربار ہے، بڑی بے عزتی ہو جائے گی، ہم تو مکے کے سردار سمجھے جاتے ہیں، ہماری طرف جھوٹ کی نسبت ہو، بڑی پریشانی تھی۔ اس نے پہلا سوال کیا، تو رشتہ دار لگتا ہے حضور کا؟ ہاں جی قریبی ہوں، خاندان سے ہوں۔ فرمایا کہ بتاؤ وہ جو دعویٰ کرتا ہے نبی محمد ابن عبداللہ نبوت کا، وہ تم میں صاحب نسب آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے یا کوئی عام سا ہے؟ اس نے کہا جی بڑا خاندانی آدمی ہے، بڑا خاندانی آدمی ہے۔ اچھا، فرمایا یہ بتاؤ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اس نے کہا کسی نے نہیں کیا، پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ رہا ہے؟ جی نہیں رہا۔ سوال کا مقصد یہ تھا، یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی خاندان میں بادشاہ رہا ہو، وزیر رہا ہو، تو لوگ سے سمجھتے ہیں پھر ہمارا بھی یہ حق ہے، نہ بھی ہوں تو اپنا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ملک پہ چاہم بھی آیا میں نے جرا اتو ملک آیا، ملک ہی پہ چل رہا ہے، اتو خان ہے دے
جی ہے نا یار، گل اس لیے اس نے پوچھا ذو نسب ہے، کوئی نبی تو اس کے خاندان میں نہیں، کوئی بادشاہ اس کے خاندان میں نہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ جب جو لوگ اس کے ساتھ لگے ہیں وہ دنیا کے لحاظ سے مالدار ہیں، اشراف ہیں یا کمزور ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کمزور قسم کے لوگ ہیں، کوئی جگیردار نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، ضعفاؤہم۔ فرمایا یہ بتاؤ ایزیدون ام ینقصون، وہ لوگ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ یعنی نبی کے ساتھ لگنے والے، بولو نا، اور جیسے تسی کسی امام مسیطی پہ رکھو نا تو کوئی دیڑھ بعد جڑا پیسے دیندہ ہے یا دور باہر رہ کے مسجد چلاندہ ہے تو وہ پوچھتا ہے دسو جی کوئی نمازی ودے نہیں یا کٹے نے؟ ودے ہون تو خوش ہوندہ ہے اور مندہ ہے کہ محنت صحیح ہے، استاد کامل ہے، اور اگر پہلے بھی چلے گئے ہون تو پھر آنے نہیں تھا کٹو ہے۔ سوال اس لیے کیا کہ بتاؤ کہ اس کی جماعت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی اس کے دین سے متنفر ہو کر دین کو چھوڑ کر گیا ہے؟ کہا جی آج تک کوئی نہیں گیا، آج تک۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ اس وقت تک مسلمان، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ لگا ہے اس نے پھر اس کو چھوڑا، ہاں تپتے انگاروں پر لیٹ گیا لیکن چھوڑا، ہاں دو لاش کے دو ٹکڑے کروا لیے عورت ہو کر لیکن نبی کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ گواہی دشمن دے رہا ہے۔ آج جو کہے کہ وہ چھوڑ گئے تھے وہ تو ابو سفیان کے بھی اس دور سے پرلے درجے کے دور والا ہے، جس وقت ابو سفیان یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا کہاں پھر یہ ہے تو ایسے ہی تو نبی ہوتے ہیں، ایسے ہی تو نبی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بتا کہ وہ کہتا کیا ہے؟ اب سنو، یہ بتا کہ وہ کہتا کیا ہے؟ یہ ابو سفیان سے پوچھ رہا ہے، کون؟ وہ روم کا بادشاہ، کہتا کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے وہاں پر چونکہ عربی تو جانتا تھا، جو جملہ کہا ہے بھائی وہ پیغمبر کا پیغام ہے، اسی پیغام پر جو جھگڑا ہوا تھا، اسی پیغام کی وجہ سے مخالفت ہوئی تھی نا، اس نے بھی گواہی دی، ہر اچھائی اس کے اندر موجود ہے۔ پیغام یہ دیتا ہے اعبد اللہ، بخاری کا 3 صفحہ نکالو تو یہ حدیث وہاں پر موجود ہے، اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ وہ کہتا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، عبادت خالص ستھری کر کے کرو، تو صرف کس کی کرو؟ نمبر 2 بات ہے وَاتْرُكُوهُ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور وہ محمد ابن عبداللہ مکے والوں کو، مدینہ والوں کو کہتا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے اس کو چھوڑ دو۔ وَاتْرُكُوهُ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آباء و اجداد تم کہتے ہو کہ وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے ہم بھی تب کرتے ہیں، وہ اور گمراہیوں کے اندر، وہ آج پاکستان کا مسلمان بھی نہ سمجھ نہ علم لا علمی کی وجہ سے کہہ دیتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن رکھو، جب اس کے سامنے مصطفیٰ کی سنت کو رکھو تو کہتا ہے جی او جی استاد جی ساڑھے پیو داندے کچھ نکمے آختے ہو کہ تسی نہیں آتے ہو یار، تسی پڑھے لکھے لوگ ہو، وہ جی ہسی پیو دادی تھی گلاں چھوڑ دیں وہاں جی، وہ کچھ پاگل ہے، وہ کچھ چلے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ نبی آ کر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مانا تو نہیں ہے لیکن کہتا یہی ہے کہ عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے، وَاتْرُكُوهُ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، حکم کس کا کرتا ہے؟ بولو کس کا کرتا ہے؟ او سنی مسلمانہ، نبی کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والا وہ بھی کہتا ہے کہ نبی نماز کا حکم کرتا ہے، وَالزَّکَاةِ،
والصدقہ، صدقے کا حکم کرتا ہے، والعفاف، اور پاک دامنی کا حکم کرتا ہے، والصلۃ، صلہ رحمی کا حکم کرتا ہے۔ نبی تو یہ بتاتا ہے، اس نے کہا او ابو سفیان، تو مکے کا سردار ہو کر یہ قافلے والے تیرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں روم کا بادشاہ ہرقل ہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں، میری تورات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، میری انجیل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، میں نے تورات کو بھی پڑھا، میں نے انجیل کو بھی پڑھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا کہ تورات و انجیل بھی یہ بتاتی ہے کہ نبی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ نبی حکم کس کا کرتا ہے؟ نماز کا، حکم کرتا ہے زکوٰۃ دینے کا، حکم کرتا ہے پاک دامنی کا، حکم کرتا ہے صلہ رحمی کا۔ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہے نبی کی سیرت۔ اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کو اپنانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔